السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری تسبیحات منقول ہیں جن پر ثواب کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے پر بہت ہی زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کلمات میں سے ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن ان کے پڑھنے پر حدیث شریف میں بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے حساب سے اس سے زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ تو اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے کہ صرف ایک آدمی اپنی زبان کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے لیے ایک نیکیوں کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے پر 10 نیکی، اور 10 مرتبہ کہنے پر 100 نیکی، اور 100 مرتبہ کہنے پر 1000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین میں اس کلمہ کو، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، ساقط کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یعنی ایک بہت بڑا گناہوں کا ذخیرہ لے کے آیا ہو، اس کے پاس ذخیرہ ہو، اور وہ شخص اس کلمہ کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی دولت ہے کہ آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ بالکل سمندر میں غرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کو 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے۔ نیکسٹ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے افضل کلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب سے افضل کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جو کلمہ ہے یہ سب سے افضل کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلمہ کو اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اور فرشتے کیا ہوتے ہیں کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث میں ہے کہ یہی وہ کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ بحمدہ، یہی وہ کلمات ہیں جن کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، اس لیے کہ یہی تمام مخلوق کی تسبیح اور عبادت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ یہی تمام مخلوق کی عبادت اور تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کی وجہ سے رزق ملتی ہے، اور رزق حلال ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی دولت ہے کہ صرف آدمی اپنی زبان کو ہلا رہا ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ فرما رہا ہے، یہ سبحان اللہ بحمدہ کے برکت سے۔ نیکسٹ حدیث میں ہے کہ جو شخص ان کلمات کو ایک مرتبہ کہتا ہے، جو شخص ان کلمات کو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ ہے۔ تو جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے، ایک ایمان والا عمل کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے جنت میں ان کے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری دور ہوتی ہے، سبحان اللہ بحمدہ کی وجہ سے بیماری دور ہوتی ہے، چاہے جو بھی بیماری ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دکھ، بیماری یا خوف و پریشانی کی وجہ سے ڈر ہو کہ رات کرب اور بے چینی میں بسر ہوگی، یا جس کا مال خرچ کرنے میں دل دکھتا ہو، یا دشمن سے لڑنے سے جان چراتا ہو، اس شخص کو ان تمام کمزوریوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے کثرت سے اس تسبیح اور تحمید کا ورد کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا تسبیح کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کو دور کر دے گا، اس کی جو بے چینی ہے اور اس کا دل جو مال خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے یا اس کا دل جہاد کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منا لے گا، اس کے دل کے اندر شوق و جذبہ پیدا کر دے گا۔ آگے فرمایا اس لیے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم اس کی راہ میں سونے کا ایک پہاڑ خرچ کرو۔ یعنی ایک آدمی سونے کا پہاڑ خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے، تو یہ زیادہ پسند ہے سبحان اللہ بحمدہ پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے۔ تو اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، یہ سبحان اللہ بحمدہ کی برکت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کر